سنو نہ فحش کلامی، نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے غیبت کے نقصانات۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے غیبت کے بیسک معلومات، بنیادی معلومات اور غیبت کی کچھ مثالیں سنی تھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی مزید مثالیں اور غیبت کے متعلق کچھ روایات اور حکایات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، سبحان اللہ، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک کر کے حاضر خدمت بابرکت ہو کر عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں روزہ کھول دوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آنے سے حیا محسوس کرتی ہیں، انہیں اجازت دیجیے تاکہ وہ بھی روزہ کھول لیں۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر چہرہ انور پھیر لیا۔ پھر یہی بات دہرانے لگے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر غیب دان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسی روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ وہ اگر روزہ دار ہیں تو قے یعنی الٹی کر دیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں فرمان شاہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنایا۔ ان دونوں نے قے کی یعنی الٹی کی تو قے سے جمع ہوا خون نکلا۔ اللہ اکبر۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں واپس حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے منہ پھیرا تو وہ سامنے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ دونوں پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہیں،
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک کو حکم فرمایا اس میں قے کرو یعنی الٹی کرو۔ اس نے خون، پیپ اور گوشت کی قے یعنی الٹی کی، حتیٰ کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا کہ تم بھی اس میں قے کرو۔ اس نے بھی اسی طرح کی قے کی، یعنی اس میں خون، پیپ اور گوشت کی قے ہوئی، یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے اللہ عز و جل کی حلال کردہ چیزوں یعنی کھانے پینے وغیرہ سے تو روزہ رکھا، مگر جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے علاوہ روزے کے بھی حرام رکھا ہے ان چیزوں سے روزہ افطار کر ڈالا۔ یوں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں مل کر لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے لگے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے روزے روشن کی طرح واضح ہوا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کے تمام معاملات معلوم ہو جاتے ہیں۔ جبھی تو ان لڑکیوں کے بارے میں مسجد شریف میں بیٹھے بیٹھے غیب کی خبر ارشاد فرما دی۔ اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب، دوسرے گناہ کرنے سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ اس کا اثر روزے پر بھی پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ بہرحال روزہ ہو یا نہ ہو زبان قابو ہی میں رکھنی چاہیے، ورنہ یہ ایسے غل کھلاتی ہے کہ توبہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کا ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو عاصم علیہ رحمۃ اللہ الحکیم فرماتے ہیں مجھے جب سے عقل یعنی سمجھ آئی ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے کبھی بھی غیبت نہیں کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیسا تقویٰ ہے آپ کا کہ جب سے آپ کو عقل آئی، جب سے آپ کو سمجھ آئی کہ غیبت حرام ہے تو آپ نے کبھی بھی غیبت نہیں کی کسی کی۔ دعوت اسلامی انڈیا کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ انڈیا کی مطبوعہ 344 صفحات پر مشتمل کتاب منہاج العابدین صفحہ 108 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں زبان کی حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا، ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، وہ عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے عربی کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہو۔ محاورہ اتنا ہی ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے، تو جو زیادہ غلطیاں کرے گا تو وہ اس سے ہو سکتا ہے زیادہ گناہ بھی ہو جائیں، اور جو زیادہ گناہ جس کے ہوں گے وہ اتنا جہنم کے قریب ہوگا، اور جو جتنا جہنم کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی جنت سے دور ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ بولنے کی آفت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غیبت کرنے سے ایک مخصوص بدبو نکلتی ہے۔ پہلے جب کوئی غیبت کرتا تھا تو بدبو کے سبب لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ غیبت ہو رہی ہے، مگر اب غیبت کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ ہر طرف اس کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، مگر ہمیں بدبو نہیں آتی کیونکہ ہماری ناک اس کی بدبو سے اٹ گئی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب گٹر صاف کی جا رہی ہوتی ہے تو کوئی عام شخص اس کی بدبو کے باعث وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر جو اس کی صفائی کرنے والے ہوتے ہیں اس کی ناک اس کی گندگی کی بدبو سے اٹ چکی ہوتی ہے، انہیں اس کی کوئی بدبو نہیں پتہ چل رہی ہوتی۔ چنانچہ
فتاوی رضویہ مخرجہ جلد اول صفحہ 720 پر ہے، جھوٹ اور غیبت معنوی نجاست یعنی باطنی گندگیاں ہیں، لہٰذا جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اس وقت اس کے پاس سے دور ہٹ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک بدبو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ یہ ان کے منہ کی سڑاند یعنی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، اور ہمیں جو جھوٹ یا غیبت کی بدبو محسوس نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے مالوف یعنی اس کے عادی ہو گئے ہیں، ہماری ناکیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ جیسے چمڑا پکانے والوں کے محلے میں جو رہتا ہے اسے اس کی بدبو سے ایذا نہیں ہوتی، دوسرا آئے تو اس سے ناک نہ رکھی جائے۔ مسلمان اس نفیس فائدے یعنی عمدہ نتیجے کو یاد رکھے اور اپنے رب عز و جل سے ڈرے، جھوٹ اور غیبت ترک کرے۔ کیا معاذ اللہ عز و جل منہ سے پخانہ نکالنا کسی کو پسند ہوگا؟ باطن کی ناک کھلے تو معلوم ہو کہ جھوٹ اور غیبت میں گندگی سے بدتر سڑاند یعنی بدبو ہے۔ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم خدمت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ یہ بدبو کیا ہے؟ یہ ان کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے غیبت سے بچانا، مولا ہمیں قیدینہ جہنم کا بنانا، اے پیارے خدا از پہ سلطان زمانہ، جنت کے محلات میں تو ہم کو بسانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ایک دانا یعنی عقل مند شخص کا قول ہے کہ اگر 3 کام کرنے سے عاجز ہو یعنی نہیں کر سکتے تو پھر یہ 3 کام یوں کر لو۔ نمبر 1، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی سے رک جاؤ۔ نمبر 2، اگر لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف بھی مت دو۔ اور نمبر 3، اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت بھی مت کھاؤ۔ کیسا اس دانا یعنی عقل مند شخص نے یہ کہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد کر لیں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا واحب مکی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، دنیا کی پیدائش سے لے کر فنا ہونے تک کی تمام دنیاوی نعمتیں بھی بالفرض میرے پاس ہوں اور میں انہیں رائے خدا عز و جل میں لٹا دوں، تب بھی اتنے بڑے عظیم ثواب کے کام کے مقابلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ غیبت چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو اللہ عز و جل کی راہ میں لٹانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کی جانب میری نظر نہ اٹھے۔ اس کے بعد پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ تلاوت کیا، ترجمہ کنز الایمان، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 کا یہ حصہ تلاوت کیا، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین غیبت وغیرہ گناہوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے۔ وہ حضرات جانتے تھے کہ اللہ عز و جل کی ناراضی سے بڑھ کر کوئی نقصان ہی نہیں۔ اگر کسی ایک گناہ پر ہی آخرت میں پکڑ ہو گئی تو خدا کی قسم سخت رسوائی کا سامنا ہوگا، اور اگر زندگی میں
ایک ہی بار غیبت کی اور مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی اس کو معلوم ہو گیا اور اس سے معاف کروانا رہ گیا اور اس پر بروز قیامت گرفت کر لی گئی تو نہ جانے کیا بنے گا۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، نیکیاں کرنا، نفل نمازیں پڑھنا، نفلی صدقات دینا، اگر اسی کے ساتھ ساتھ کوئی گناہ بھی ہم سے سرزد ہو جا رہا ہے ان نیکیاں کرتے کرتے، تو حکم یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کو، نفلی نیکیوں کو چھوڑ دیں اور اس گناہ سے بچیں۔ ہاں، جہاں فرض معاملہ ہے، نماز پڑھنی ہے فرض ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے، حج کرنا ہے، تو یہ جو معاملات جو فرض ہیں ان کو تو ہمیں کرنا ہی ہے، اور اس میں اگر ہمارے کوئی گناہ شامل ہو رہا ہے تو اس گناہ کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور نفل میں بھی کوشش ہو کہ ہم سے وہ گناہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ ان گناہوں کو دور کرتے ہوئے ہم نیکیاں کریں۔ ہمیں اپنی زندگی جو ہے گناہوں سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزارنی ہے۔ اسی طرح پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، پچھلی مرتبہ ہم نے عورتوں میں کی جانے والی غیبتوں کی کچھ مثالیں سنی تھی کہ کس طرح عورتیں غیبتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور یہ ڈیلی روٹین میں جو ہے لوگ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم عورتوں میں کی جانے والی الگ الگ طرح کی جو ہے غیبتوں کی مثالیں، ایگزامپلس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو ان غیبتوں کی مثالوں کو توجہ کے ساتھ سنیے اور ان مثالوں اور اس کے علاوہ جو بھی غیبت میں آئے اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آئیے پڑوسیوں کے بارے میں لوگ عموماً جو غیبتیں کرتے ہیں اس کی 20 مثالیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے لوگ غیبت کرتے ہیں کہ اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے، فلاں پڑوسن چال چلن کی اچھی نہیں، اس کی لڑکیاں خراب ہیں، اس کے سارے لڑکے نمبری ہیں، وہ پڑوسن تو جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے، ماچس تک گھر میں نہیں رکھتی، اس کے گھر کا ماحول بہت برا ہے، اس کو ذرا منہ دے دیا تو اب جب دیکھو ٹھیک کھانے کے کسی وقت بہانہ بنا کر جو ہے آ جاتی ہے، اس کی ناک بہت تیز ہے، ہمارے کھانے کے خوشبو اسے فوراً پہنچ جاتی ہے، آئے دن اس کے ہاں تو جھگڑا ہی رہتا ہے، میاں بیوی کے آپس میں بنتی نہیں، ان کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، کل اس کے بڑے بیٹے نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ اس طرح یہ بھی غیبتیں کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں، وہ پڑوسی تو بالکل پڑوسیوں کا کوئی حق ہی نہیں جانتا، یعنی ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پڑوسی اس کا پڑوسیوں کا کوئی حق ہی نہیں جانتا، اور ہم حق بتانے کے چکر میں ہم اس کی غیبت میں مبتلا ہو گئے۔ اوپر کی منزل والا بڈھا بہت ستاتا ہے، معاذ اللہ، پہلی منزل والے کے بچے بہت شرارتی ہیں۔ ہاں، غیبت یہ بھی ہے کہ بچے کو بولنا کہ یہ شرارتی ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ ایک تو میرے بچے کو اس کے بچے نے مارا، جب فریاد لے کر گیا تو اوپر سے مجھ سے جھگڑنے لگا، اس کے بچوں کی شکایت کروں تو بالکل نہیں سنتا، بغیر دستک دیے ہمارے گھر کے اندر گھس جاتا ہے، ہمارا مکان مالک اوپر کی منزل پر رہتا ہے، ایسا تنگ کرتا ہے کہ بس کیا کہوں۔ اس پڑوسی کے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی ہوئی مگر ہمیں جھوٹے بہانے شادی کا کارڈ تک نہیں دیا، ورنہ ہم کون سا ان کے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ عز و جل نے ہم کو بہت دیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے پڑوسی آپس میں جو ہے دوسرے پڑوسیوں کی غیبت کر کے جو ہے وہ اپنے لیے گناہ سمیٹ لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان غیبتوں سے بچیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی غیبت اگر ہوتی ہے پڑوسیوں میں تو ان سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں میں جو شادی اور منگنی میں موقع پر جو ہے جو غیبتیں کی جاتی ہیں، آئیے اس کی 17 مثالیں سنتے ہیں۔ جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے تو فریقین یعنی لڑکی والے اور لڑکے والے جو ہے آپس میں بڑے میٹھے میٹھے بن کر ترکیب بنا لیتے ہیں، مگر اس دوران بھی اور بعد میں تو اکثر غیبتوں کا سلسلہ رہتا ہے۔ آئیے اس کی مثالیں سنتے ہیں۔ بے مروت لوگ ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں کہ یہ بے مروت لوگ ہیں، گھر آ کر دعوت دینی چاہیے تھی، دور سے بتا دیا، مطلب سوشل میڈیا کا استعمال ہے تو واٹس ایپ پر بھیج دیا، کال پر بتا دیا، تو جہاں مطلب جن کا جیسا رواج ہے، اگر ان کا گھر میں آنے کا رواج ہے تو کال پر اگر بتا دیا تو پھر اس پر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں گھر پر آ کر دعوت نہیں دی، صرف کہلوا دیا ہے، ساس نے کسی کو بلانے کے لیے بھی نہیں بھیجا۔ اب ہم
ان چیزوں میں بھی رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بلانے کے لیے آئے گا تو ہم دعوت میں جائیں گے. ہم نے ان کو اپنے یہاں کے لیے زیادہ آدمیوں کو ساتھ لانے کی دعوت دی تھی، مگر انہوں نے ہم کو بہت تھوڑے آدمیوں کی دعوت دی ہے. میں دعوت میں گیا تو سسر نے مجھے خاص لفٹ نہیں دی. اب شادی میں گئے ہیں، سسر صاحب دیگر کاموں میں جو ہے مصروف ہیں. اب ہماری یہ خواہش ہے، داماد صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں ایک جو ہے آؤ بھاؤ دیا جائے، ہمیں خاص مخصوص جگہ پر بٹھایا جائے، ہماری آؤ بھگت کی جائے. تو یہ سب چاہت اچھی نہیں ہوتی ہے. اور پھر یہ بول کر ہم جو ہے غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. مجھے یہ تک نہیں بولا کہ آؤ کھاؤ، تو ہمیں اس کا بھی انویٹیشن دیا جائے گا. پھر ہم سے یہ بھی کہا جائے کہ ہاں اب نوالا پلیٹ سے اٹھا کر اب منہ میں بھی رکھو. تو پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس طرح کے جو ہے معاملات میں ہم پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے خود پسندی کے بھی باطنی بیماریوں میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی غیر موجودگی میں ایسے کلمات کہہ کر جو ہے ان کی غیبت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے بہت دن ہوئے کوئی دعوت نہیں ملی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ انہوں نے دعوت نہیں دی، آپ دعوت دے دیجئے. آپ نے کتنی مرتبہ دعوت دے دی یہ بھی غور کر لیں. کنجوس مکھی چوس ہے. کھانے کا صرف پتیلا بھجوا دیا، دیگ آنی چاہیے تھی. ہم نے کتنے مرتبہ جو ہے دیگ پہنچا دی، سامنے سے پتیلا تو آیا، ہم نے پتیلا بھی پہنچایا یا نہیں، اس پر بھی غور کر لینا چاہیے. ساس کا دل بہت چھوٹا ہے، آم کی صرف ایک ہی پیٹی بھیجی اور آم بھی ایسے ہی تھے. بڑے بھائی کے لیے گھڑی، باجی کے لیے سوٹ اور امی کے لیے چادر کی ترکیب تھی، مگر ہر چیز گھٹیا پکڑائی. اس طرح کی مختلف جو ہے باتیں کر کے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو پیارے FGN چینل کے ناظرین، اس طرح کی بھی غیبتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بلا وجہ کی جو ہے خواہشات ہمیں نہیں رکھنا چاہیے کہ سامنے سے ہمیں یہ آفر ہو، بلکہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں. آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں اور اس سے التجا کریں اور اس کے لیے کوششیں کریں. اسی طرح پیارے FGN چینل کے ناظرین، ماں کی طرف سے بیٹی کی غیبت کی کچھ مثالیں سنتے ہیں. جی ہاں، ماں بھی اپنی بیٹی کی غیبت میں مبتلا ہو سکتی ہے. آئیے اس کی بھی کچھ مثالیں سنتے ہیں. مثال کے طور پر ماں کہتی ہے کہ غصے کی بہت تیز ہے اپنی بیٹی کے بارے میں. عموماً لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی غیبت ہے. غصے کی بہت تیز ہے اپنی بیٹی کے بارے میں کسی اور کو کہا اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت ہو گئی. بہت چڑچڑی اور ضدی ہو گئی ہے، میری بالکل نہیں سنتی، گھر میں جھاڑو پوچھے نہیں لگاتی، دھونے پکانے میں میرا ہاتھ نہیں بٹاتی، ہر وقت کنگھی چوٹی میں لگی رہتی ہے. ہاں، یہ کہنا یہ بھی غیبت ہے. ذرا کوئی بھلائی کی بات کرو تو رونے بیٹھ جاتی ہے. اب آپ سوچ رہے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ذرا کچھ بھلائی کی بات کروں تو رونے بیٹھ جاتی ہے. اس طرح عموماً لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہوں تو سمجھتا نہیں ہے، اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہوں تو سمجھتی نہیں ہے، رونے لگ جاتی ہے، ضد زیادہ کرتی ہے. تو پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا. ہر بات میں اپنی چلاتی ہے، دونوں بہنوں کی بالکل نہیں بنتی، میری بالکل عزت نہیں کرتی، بہت زبان دراز ہے، بات بات پر مجھ سے جھگڑتی ہے. اب آپ غور کریں کہ آپ اپنی بیٹی کی یہ جو نقص آپ نے بیان کیے کسی غیر کو، تو اس میں کس کا فائدہ ہوا؟ ایک تو آپ نے غیبت کی، آپ گناہ میں مبتلا ہوئی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے گھر کی بات باہر بتا کر جو ہے غیر کو اس سے مطلع کر دیا، اس کو انفارم کر دیا کہ ہمارے گھر میں میری بیٹی میری نہیں سنتی. اس میں آپ کی عزت خراب ہو گئی سامنے والے کی نظر میں. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی رشتہ داروں کی غیبتوں سے بچیں، ہر کسی کی غیبت سے بچنا ہے، اور اپنے جو ہے خاص لوگوں کی نقص کو، ان کی برائیوں کو دوسروں کو آگے بیان بھی نہیں کرنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بیٹی میں کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، تو آپ ڈائریکٹ اس سے بات کریں گے، ڈائریکٹ اس کو سمجھائیں گے، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یہ آپ کے حق میں یہ نیکی لکھی جائے گی کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، اور آپ وہی جو ہے برائی کسی اور کو بیان کریں گے تو یہ آپ کے حق میں گناہ لکھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی غیبت کی. اگر ہم کسی کی اصلاح چاہتا ہے تو ڈائریکٹ اس بندے سے بتائیں کہ جس کے اندر وہ برائی موجود ہے. کسی اور کو وہ برائی بتائیں گے آپ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کی غیبت ہوگی اور نہ اس کی اصلاح ہوگی. اگر آپ ڈائریکٹ اس کو بتائیں گے تو وہ اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرے گا. کسی اور کو بتا کر ہم اس کی غیبت میں بھی مبتلا ہو گئے اور اس کی اصلاح بھی نہیں ہوئی، اور چار لوگ اور اس کی جو ہے برائی کے بارے میں ان کو معلوم ہو گیا. تو پیارے
FGN چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرنے سے بچتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں میں سسرالی رشتوں کی غیبتوں کی جو ہے آئیے 22 مثالیں سنتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات بھی کچھ غیبتوں میں شامل ہوں، لیکن عموماً یہ چیزیں جو ہے عورتوں میں یہ سسرالی رشتوں کی غیبتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ جیسے میری بہن کو اس کی ساس تنگ کرتی ہے، بہنوئی گھر کا خرچ نہیں دیتا، کما کر سب ماں کو دے دیتا ہے، داماد میری بیٹی پر ظلم کرتا ہے، اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بار بار گھر سے نکال دینے کی جو ہے دھمکیاں دیتا ہے، ماں کی چڑھانے پر بات بات پر مار دیتا ہے، رات دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے، دن کو دیر تک سوتا رہتا ہے، ہٹ دھرم ہے، دوسری عورت کے چکر میں ہے، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، سنا ہے نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے، ہم کو بہت منحوس آدمی سے پالا پڑ گیا ہے، زہریلا سانپ ہے، اس کے دل میں دغا ہے، گوار جاہل مطلق ہے، بیٹے کی ساس جادوگرنی ہے، بہو نے تعویذ گنڈے کروا کر میرے بیٹے کو اپنی طرف کر لیا ہے، اس لیے بیٹا میری ایک نہیں سنتا۔ اس طرح جو ہے سسرالی رشتوں کے جو رشتہ دار ہیں یہ آپس میں اس طرح کی غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے FGN چینل کے ناظرین، ابھی جو مثالیں بیان ہوئی، اس کے علاوہ بھی جو غیبتیں کی جاتی ہے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح میکے جا کر سسرال کے متعلق جو عورتیں غیبت کرتی ہیں، آئیے اس کی 17 مثالیں سنتے ہیں۔ جیسے عورت اگر یہ کہے کہ ساس ہر وقت منہ پھلائے رہتی ہے، بات بات میں کیڑے نکالتی ہے، میرا پکانا اسے پسند ہی نہیں آتا، میری طبیعت خراب ہو تو ساس کہتی ہے بہانے بناتی ہے، دوسری بہو کو بڑا چڑھاتی ہے، میرے ساتھ پرایا سلوک کرتی ہے، بڑی اکڑ اور سخت مزاج ہے، مجھ پر ہر وقت اپنا حکم چلاتی رہتی ہے، شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، ساس مجھ سے کام بہت کرواتی ہے، خود سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہے، ماں بیٹی مل کر میری برائیاں کرتی رہتی ہیں، ساس نے شوہر کو میرے خلاف کر دیا ہے، اب میں انہیں سونا بن کر بھی دکھاؤں وہ مجھے پاؤں کی جوتی ہی سمجھیں گے۔ یہ بھی غیبتوں میں شامل ہے۔ کئی گھنٹے ان کا انتظار کرتی ہوں، آتے ہی منہ پھلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سنا ہے اس نے اپنے میاں کو ایک دن بھی سکھ نہیں دیا۔ اسی طرح منگنی ٹوٹنے پر یا طلاق ہونے پر جو غیبتیں کی جاتی ہیں، آئیے اس کی کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ اگر منگنی ٹوٹ جائے یا طلاق واقع ہو جائے تو اکثر شیطان فریقین کے کان پکڑ کر رنگ میں لاتا اور وہ ناچ نچاتا ہے کہ الامان والحفیظ، غیبتوں، تہمتوں، الزام تراشیوں، عیب دریوں، دل آزاریوں اور بدگمانیوں اور بد کلامیوں کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، ہر خوبی بھی عیب بن کر رہ جاتی ہے، ہر فریق اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ برسوں سے گھر چل رہا تھا، مگر جب دو خاندان میں جنگ چھڑتی ہے تو فریقین مقابل کو معاذ اللہ عز و جل بدعقیدہ تک کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر کی جانے والی غیبتوں کی آئیے کچھ مثالیں سنتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو غیبتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ شرابی تھا، جواری، لچا، لفنگا، لوفر، آوارہ تھا، 420 تھا، کماتا نہیں تھا، گھر کا خرچ نہیں دیتا تھا، سب پیسے ماں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، اس نے کبھی گھر کو گھر نہیں سمجھا، ساس روٹی نہیں دیتی تھی اس لیے لڑکی کے پلے سے کھاتی تھی، بہت ظالم لوگوں سے پالا پڑا تھا، پھنس گئے تھے، بڑی مشکل سے جان بچائی، ہماری لڑکی کو بے قصور مارتا تھا، ہمارے سامنے بہت اکڑتا تھا، پھنس گئے تھے، اس کا سارا خاندان نیچ ہے، ہمارے معیار کے لوگ ہی نہیں تھے، معاذ اللہ، ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا تھا، ہماری لڑکی کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا، کمینے نے آخر اپنی ذات دکھائی۔ اس طرح غالیہ بھی کہہ کر جو ہے غیبتیں کرتے ہیں۔ لڑکے والوں کی طرف سے جو غیبتیں ہوتی ہیں آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ لڑکی کا چال چلن صحیح نہیں تھا، بہت سارے آشنا بنا رکھے تھے، یعنی دوسرے غیر مردوں سے جو ہے
رشتے ناطے بنائے رکھے تھے، گھر میں زبان بہت چلائی تھی، اس کی ماں نے کھانا پکانا بھی نہیں سکھایا تھا، برتن بھی مانجنے نہیں آتے تھے، جی ہاں یہ بھی غیبت میں ہے، کپڑے بھی برابر نہیں دھو سکتی تھی، بہت جھگڑالو تھی، چوریاں کرتی تھی، تعویذ گنڈے کرواتی تھی، جادوگرنی تھی، چڑیل تھی، ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا۔ اس کی ماں گھر آ کر ہم کو سنا دے گئی تھی، ہم کو اس نے بدنام کر دیا تھا، ہم نے غریب سمجھ کر ترس کھایا تھا، مگر اس کا تو دماغ آسمان پر پہنچا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بھی جو ہے غیبتیں لوگ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے ہدایت خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً جو غیبتیں وغیرہ کرتا ہے وہ بہت ہی برا بندہ ہے۔ آئیے آپ کو ایک اچھے بندے کی حکایت عرض کروں۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی تھے، ان کا نکاح ہوا مگر دونوں کی مابین جو ہے بیوی اور شوہر کے بیچ میں ہم آہنگی کا فقدان تھا، یعنی کمی تھی، دونوں میں آپس میں بن نہیں پا رہی تھی۔ کسی طرح اس کے دوست کو اس بات کی بھنک لگ گئی۔ اس نے پوچھا، دوست نے اس آدمی سے پوچھا جو بہت ہی رازدار تھا، راز کی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتا تھا، کہ تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ اس صاحب راز نے جواب دیا، میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دوں۔ سبحان اللہ، بات آئی گئی ہو گئی، بالآخر گھر نہ چل سکا۔ جب اس کے دوست کو پتہ چلا تو بولا، وہ تو اب تمہاری بیوی نہیں رہی، بتا دو کیا معاملہ تھا، آپس میں کیوں نہیں بن پا رہی تھی، کیوں طلاق ہو گئی؟ تو اس سمجھدار شخص نے جواب دیا، اب تو وہ میرے لیے گویا غیر عورت ہو چکی ہے، اور کسی غیر عورت کے متعلق میں کیسے بات کروں؟ سبحان اللہ، کیسے وہ صاحب راز شخص تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گھر کی باتوں کو ہم باہر نکالنے سے بچیں۔ اس سے کیا ہوگی؟ ہماری ہی عزت میں جو ہے کمی واقع ہوگی۔ ہم اپنے گھر کی بات باہر کریں گے تو لوگوں میں جو ہے ہماری بے عزتی ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں ان کے اندر یہ سب عیب ہیں۔ پھر کہیں اور رشتہ ہمارا جب طے ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں ان کے گھر میں اس طرح کے معاملات تھے، یہ اس طرح جو ہے ان کے گھر ٹوٹ گئے۔ تو ہمیں اپنے گھر کی باتیں باہر کرنے سے بچنا چاہیے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نے عورتوں میں کی جانے والی غیبتوں کے متعلق کچھ سنا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر مزید مثالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کا اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ FGN چینل کے ادر پروگرامز کو بھی دیکھتے رہیے اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرتے رہیے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنو نہ فحش کلامی، نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا